ہر دور میں اس طرح کا ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا تھا کہ جو کہ ہیلنگ ٹچ اور یہ والی وہ بڑی چند آوازیں رہ گئی ہیں، اور پولرائزیشن مالک اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ میں آپ کے آنے سے پہلے اکنامک سچویشن بتا رہا تھا، سیکورٹی سچویشن بتا رہا تھا کہ ہمارے وی آر ناٹ آؤٹ آف دا بورڈ، جتنے مشکلات ہیں، معاملات ہیں، وہ سوسائٹی میں آج 9 مئی تھا، بجائے اس کے کہ ہم ریفلیکٹ کرتے کہ یہ کیوں ہوا، اس نتیجے تک کیا پہنچے، آج بھی وہی پولرائزیشن نظر آ رہی ہے۔ تو میں آپ کے چاہوں گا کہ پہلے ذرا اوور ویو آپ اپنا دیں۔ نہیں عامر، اس میں کیا ہوا ویو ہے، یہ بڑی اب تو اسٹیبلش گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جتنی پولرائزیشن ہو گئی بھی ہے، جتنا جو پہلے ایک انڈیویجولس کا کلیش تھا اب پارٹی ورسز انسٹیٹیوشن بن گیا ہوا ہے۔ یہ جو بھی بات کر رہی تھی کہ آپ کیا سلوشن ہے، سلوشن تو بڑا سمپل ہے۔ دیکھیے جس طرح وہ فوج کرتی تھی نا، گڈ طالبان بیڈ طالبان، سٹارٹ میں اگر وہ گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی کر لے تو وہ بھی ایک گنجائش نکل سکتی ہے کہ جب آپ کے اچھا ایک وہ ٹولہ ہے جس نے مے 9 کیا ہے لیکن اس میں بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں، تو چلیں ان کو سزائیں ہوں، واٹ ایور، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ادھر عمران خان صاحب بھی اس چیز کا فیصلہ کریں کہ اچھا یار، میں جو میری پرسنل کلیش آف پرسنالٹی ود دا ٹاپ مین، اس کو میں اپنی ورسز انسٹیٹیوشن نہ بناؤں۔ چیزیں تو ہوتی ہیں ہمیشہ، اگر تھوڑا سا رپروشما کی ڈیزائر ہو، لیکن ابھی ہے نہیں اس وقت۔ میرا خیال ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کوئی پریشر نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے اس وقت بات چیت کرنے کی، سب کچھ کرنے کی۔ دیکھیں اس وقت بحث چل رہی ہے مے 9 کی، فوج کہتی ہے کہ مے 9 کے دیکھیں ہم نے اپنے ٹرائل کی کر دی، ہم نے تمام اکاؤنٹیبلٹی کر لی، کسی اور کی نہیں ہوئی۔ بحث کیا ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ سویلین کورٹس میں ٹرائل ہو، معاملہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں۔ اب 1 سال ہو گیا یہ بحث چلتے ہوئے، آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ جی آپ کیسز چلاتے رہیں، فیصلہ نہیں آپ سنائیں گے۔ What kind of a decision is that؟ آج سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پاکستان میں نہیں ہے؟ کیا وہ 3 ممبر جو کمیٹی ہے سینئر ججز کی وہ پاکستان میں نہیں ہے؟ آج پورا ملک ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے، پورے ملک میں آگے لگی ہوئی، آج شہدا بانٹے گئے، آج ملک بانٹا گیا ہوا ہے، اور اٹس اے ویری سیڈ تھنگ کہ جس ملک کے اندر یہ بحث ہو رہی ہو کہ ہمارے شہدا کے اوپر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، کچھ چیزیں بیونڈ بحث ہوتی۔ آئی تھنک کہ اگر ریزولوشن ہونا ہے، دیکھیں یہ ایک ایسا فیسٹرنگ وونڈ ہے کہ اس میں ڈیلے لیگل میٹرز کی وجہ سے، لیکن جو سیاسی زخم ہے اس میں پاس پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ مے 9 جب تک ایک کلوز چیپٹر نہیں ہوگا، آئدر اور جن کو سزائیں ہونی ہے سزائیں ہوں، جنہوں نے بری ہونا ہے بری ہوں، لیکن چیپٹر کلوز ہونا چاہیے، تب ہم اگلی سٹیج پہ جائیں گے، تب ہم آگے جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کیوں کھول کے بیٹھی ہوئی ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کیس کے اس کیس میں پورے دن کا ہم ٹرائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹی وی کو ڈرامہ بھی چل رہا ہے، ٹی وی ٹرائل چل رہا ہے، اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ آئی تھنک یہ کورٹ کا یہ اسٹیلمیٹ جتنا عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان میں ہے، آئی تھنک اسے کہیں بڑا اسٹیلمیٹ کریٹ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے۔ مالک میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ ہماری ٹیریفائنگ سچویشن نہیں ہے، کوئی فوری طور پہ ڈیفالٹ نہیں آ رہا کوئی، مگر یہ کتنا ملک کو خطرہ ہے یہ ایکسٹانشنسٹ تھریٹس کا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر ایک کا کرائیٹیرین ڈفرینٹ ہے۔ ایک ٹوٹلی اگر ایک ڈفرینٹ اس کو بالکل انورسلی دیکھا جائے تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کے ابھی بھی بڑی ہی کریٹیکل سچویشن ہے کہ آپ ٹریک پہ نہیں چڑھے ہیں، کہ آپ کا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے اور سود دینے کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، اور وہ اس کا نارتھ کی طرف گراف جا رہا ہے۔ اس طرح ہی اب آپ اور میں جو ہے فار ایگزامپل کسانوں کا جو ایک مسئلہ ہے، اس کو سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم ڈسکس بھی دوبارہ کریں گے۔ یہ اکیلا یہ ایک فیکٹرز جس پہ گورنمنٹ نے اب نہ کر دیے، پنجاب گورنمنٹ نے اب ہاتھ اٹھا دیں گے جو نہیں ہم نہیں کچھ دے رہے، جو کرنا ہے جو کر لو۔ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ صرف ایک فیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے فارن ایکسچینج کے ریزروز یوں کر کے اڑ جائیں گے۔ اگر آپ کی رائس کی ایکسپورٹ سے پچھلی دفعہ جو پیسے آئے تھے، اور آپ کیونکہ اس کو بڑا فالو کرتے ہیں کہ کاٹن اگر وہ بھی سفر کرتی ہے اور اگلے سال پھر جو ہے ان کو گندم، کیونکہ ڈر جائے گا نا کسان اگلی دفعہ لگاتے ہوئے، تو یہ ایک سائیکل چل جائے گا۔ صرف ایک ون فیکٹر کین بی ڈی اسٹیبلائزنگ۔
میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی بھی الٹی گنتی چل رہی ہے. میں تو وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ میکرو لیول پہ دیکھیں آپ کے لیے 2-3 ملک بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کے لیے امریکہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لارجسٹ ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. آپ کے لیے سعودی عربیہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے لیے چائنا بڑا امپورٹنٹ ہے. پازیٹیو یہ چیز یہ ہے کہ تینوں ملک اس وقت آپ کے ساتھ اکنامک فرنٹ پہ پازیٹیولی انگیجڈ ہیں. سو آن اے میکرو لیول دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. پھر اس کے اندر آپ کی بائنڈری چیزیں آ جاتی ہیں, ویزاوی چائنا, ویزاوی سعودیز, ود ایوری تھنگ اینڈ آل دیٹ. جس طرح فار ایگزامپل اب یہ ڈیل چل رہی ہے اس کی ریفائنری کی, جس میں بات ہو رہی ہے کروڈ ٹو کیمیکلز. اب اس کے اندر چائنیز کا پارٹ انٹیگرل ہے. اور مالک کیونکہ آپ بہت زیادہ ریفائنریز کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں, تو میں اس پہ چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی کامنٹ کر دیں کہ سعودی جو آ رہی ہے انویسٹمنٹ جو ہے, ابھی اس کا فائن پرنٹ نہیں آیا, ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں, اور اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں $5 بلین سے لے کے 25 بلین تک کا لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. جب ڈیٹیلز آئیں گی تو کریں گے. بڑی اچھی بات ہے کہ سعودیز جو ہے نا ویسے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور ریفائنری میں آ رہے ہیں. پر آج کی ایک خبر تھی کہ جو ہماری جو ایگزسٹنگ ریفائنریز ہیں ٹاپ کی جو 4-5 ہیں خاص طور پہ, ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور وہ کئی سالوں سے ایکسٹینڈ ہوتی ہے, ماڈرنائز کرنے کی, اپ گریڈ کرنے کی. وہ بہت ہی اینشنٹ ٹیکنالوجی کے اوپر وہ چل رہی ہیں. اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے شاید غالباً 6 مہینے کے لیے, اور یہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ آف کورس سعودی ریفائنری چاہے آئے بڑی اچھی بات ہے, پر جو ایگزسٹنگ ہیں وہ $2-3 بلین کی جو ہے جو ان کے پاس وہ خود سیل انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بھی ٹھیک کیا جائے. اس کی ڈیلیز کی وجہ سے ہو رہی ہے, کچھ اس پہ کوئکلی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ عامر, ہم آپ میں تمام پاکستانی پچھلے دہائیوں میں بلینز آف روپیز دے چکے ہیں اپ گریڈنگ کے نام پہ. اس میں ایک خانہ ہوتا تھا ہمارے فیول بل کے اندر, اس کو ڈیمڈ ڈیوٹی بولتے تھے. ڈیم ڈیوٹی کیا تھی کہ دس واز ڈیم ڈیوٹی کو ملتا تھا 10% تھا کہ سمتھنگ لائک دیٹ, فگر مجھے دماغ میں آ جائے گا. وہ ملتا تھا کہ جی یہ ریفائنری جو سی 5 ہیں ان کو دیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپ گریڈیشن وغیرہ کریں اور یہ کریں وہ کریں. اور ہو کہہ رہا تھا جیسے کہ ریفائنریز نے سال میں 2 ڈیویڈنڈز دیے اپنے شیئر ہولڈرز کو, اینڈ دے جسٹ ٹک دیٹ منی اینڈ اسپینڈ اٹ. تو یہ جو ریفائنریز ہیں نا جو ہر باری کہتی ہیں جی ہم تو دیکھیں کہ ہمارا تو نیشنل ہم سٹاکس کر رہے ہیں, اگر سٹاک نہیں ہوگا تو فوج کے سٹاکس کا کیا بنے گا, فلانے کا کیا بنے گا. اب جن کا پلان بن رہا ہے وہ نیشنل ریفائنری جو ہے یہ اس کی اپگریڈیشن کی بات ہو رہی ہے. میری بات ہو رہی تھی کنسرن بندوں سے جو اس پروجیکٹ کو بھی دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا جو پاکستان کا اس وقت ٹوٹل ہمارا سائز اور ہماری کنزمپشن ہے اس میں وہ کروڈ ٹو کیمیکلز وہ جسٹیفائی نہیں ہوتی کاسٹ اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کے حساب سے دیکھیں گے. تو obviously سعودیز اس کو اس طرح انویسٹ نہیں کریں گے. اس لیے ان کی بات بڑی سیریس چل رہی ہے چائنا کے ساتھ کہ چائنا کے ساتھ اگر پری پروڈکشن ایگریمنٹ ہو جائے کہ چائنا کو پتہ ہوگا جی اتنا ہم یہ پروڈیوس کریں گے XYZ اور یہ پروڈکٹس چائنا اٹھانے پہ تیار ہیں, تو دین دس پروجیکٹ گوز تھرو ایزیلی.